بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ بیٹا جی، اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور آج کی کلاس میں جو ہمارا آج کا عنوان ہے وہ ہے کہانی نویسی، اور کہانی ہم کریں گے شیر کا گھر۔ بیٹا اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو مٹیریل ڈلیور کروں گی، اسے غور سے سنیے گا اور کہانی کے طور پر ہی سنیے گا۔ جو لیسن، جو لیکچر آپ کہانی کے طور پر سنتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں فوراً سے جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، تو اسے آپ بہت غور سے سنیے گا، اور بعد میں ایک بار ریڈنگ کرنے کے بعد آپ اپنے الفاظ میں جو ہے اس کہانی کو ابھی کلاس ٹائم میں جو ہے وہ لکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بیٹا جی۔ سب سے پہلے ہے جی کہ جنگل سے کچھ فاصلے پر جو تھا وہ ایک گاؤں آباد تھا، اور گاؤں کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ محنتی تھے، جفاکش تھے، اور گاؤں سے جنگل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک نہر بھی تھی جو سارا سال جو تھی وہ بہتی رہتی تھی، اور اسی نہر کی وجہ سے گاؤں کے لوگ جو تھے ان کو کھیتی باڑی کے لیے کافی سہولت تھی، یعنی انہیں کھیتی باڑی کے لیے آسانی تھی۔ اور گاؤں کے باشندوں میں، یعنی کہ گاؤں کے جو رہائشی تھے ان میں جو تھے وہ ایک بڑھئی خیردین جو تھا وہ جانا پہچانا تھا، اس کا پورے گاؤں میں جو تھا وہ بہت نام تھا۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ خیردین جو تھا وہ اپنے کام کا بھی ماہر تھا، اور بڑی مہارت سے اور ایمانداری کی وجہ سے شہر میں جو تھے وہ اس کے بنائے ہوئے مال کی خوب مانگ تھی، اور اسی مقصد کے لیے خیردین جو تھا وہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا اور مختلف قسم کے فرنیچر بنا کر جو تھا وہ فروخت کرتا تھا۔ جنگل کے شروع میں جو تھا وہ درخت ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے، اور لوگوں کی آمد و رفت کی وجہ سے یہاں جنگلی جانور بھی نہیں تھے، اور صرف بندروں کی بہتات تھی، اور چھوٹی موٹی شرارتوں سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ کچھ دور جا کر گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ خیردین نے سنا تھا کہ گھنے جنگل میں شیر بھی رہتے ہیں، لیکن آج تک ان سے اس کا جو واسطہ تھا وہ نہیں پڑا تھا۔ ایک دفعہ خیردین کو شہر کی چڑیا گھر کی طرف سے 3 عدد بڑے سائز کے جو پنجرے تھے وہ بنانے کا کام ملا۔ خیردین نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور اوزار سنبھالے۔ جنگل کے گھنے حصے میں جو تھا وہ اپنے مقصد کی لکڑیاں کاٹ کر پنجرے بنانے کا کام جو تھا اس نے شروع کر دیا۔ خیردین کی عمر جو تھی وہ زیادہ ہو چکی تھی، لہٰذا وہ لکڑیوں کو اٹھا کر گھر لے جانے کی بجائے جنگل میں ہی جو ہے وہ کام کرتا، اور شام کو اوزار لے کر واپس آ جاتا۔ تیسرے روز اس نے ایک خوبصورت اور مضبوط پنجرہ تیار کر لیا۔ خیردین اپنے کام کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے گراہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو چند قدم کے فاصلے پر ایک شیر کھڑا تھا۔ خیردین ڈر کی وجہ سے تھر تھر جو تھا وہ کانپنے لگا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ خیردین نے خوشامد بھرے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، ناراض نہ ہوں، آپ کا گھر بنا رہا ہوں، تشریف لائیں۔ شیر جو تھا وہ نرم پڑ گیا اور سوچے سمجھے بغیر جو تھا وہ پنجرے میں داخل ہو گیا۔ خیردین تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا، لہٰذا اس نے فوراً جو تھا وہ پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ خیردین نے اپنے بیٹے سے کہا کہ پانی گرم کرو۔ جب پانی گرم ہو گیا تو خیردین نے جو بڑھئی تھا اس نے شیر پر پانی جو تھا وہ گرم پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ گرم پانی کی وجہ سے کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے شیر کا جو بدن تھا وہ جھلس گیا۔ جب خیردین نے دیکھا کہ شیر ادموا ہو گیا ہے تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر بدحواس ہو کر باہر نکلا اور تیزی سے بھاگ گیا۔ خیردین بڑھئی دوبارہ جو تھا وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شیر اپنے ساتھ مزید 2 شیر لے کر آتا دکھائی دیا۔ خیردین اور اس کا بیٹا خوف زدہ ہو کر فوراً قریبی درخت پر چڑھ گئے۔ جلا بھنا شیر اپنے ساتھ لائے ہوئے دونوں شیروں کو لے کر درخت کے نیچے پہنچ گیا اور ان دونوں تک پہنچنے کا حل ڈھونڈنے لگا۔ آخرکار جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہوا اور باقی دونوں شیر جو تھے وہ اس کے اوپر تلے کھڑے ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے وہ بڑھئی کے کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ خیردین بڑھئی کی جان پر بنی ہوئی تھی، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک دم چلا کر بولا، گرم پانی لاؤ۔ گرم پانی کا نام سننا ہی تھا کہ جلا بھنا شیر ایک دم گھبرا کر بھاگا، جس کی وجہ سے باقی دونوں شیر بھی گر پڑے اور ایک دوسرے کے پیچھے سرپٹ بھاگے۔ اس طرح خیردین بڑھئی اپنی عقل مندی اور حاضر دماغی سے نہ صرف محفوظ رہا بلکہ شیروں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا جی یہ آج کی ہماری کہانی ہے، عنوان اس کا شیر کا گھر ہے، اور اخلاقی سبق جو ہیں
حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ انسان کی حاضر دماغی اسے بہت سی مصیبتوں سے بچا لیتی ہے۔ حاضر دماغی اور عقل مندی بہترین حکمت عملی ہے۔ بیٹا جی یہ آج کی جو ہم نے کہانی ابھی پڑھی ہے یہ اس کے اخلاقی سبق ہیں، اور یہ 4 ہیں۔ آپ اس میں سے 2 لکھیں گے جو آپ کو آسان لگتے ہیں، وہ آپ ذہن نشین کریں گے، اور کہانی کے اختتام پر جو ہے یہ اخلاقی سبق رائٹ کریں گے۔ بیٹا جی یہ کہانی آپ نے ابھی آپ کے پاس 10 منٹ ہے، اور کلاس ٹائم میں ہی یہ جو ہے وہ اپنی نوٹ بک پر رائٹ کریں گے۔ ہوم ورک میں جو ہے وہ آپ نے نیکسٹ کہانی ریوائز کرنی ہے، اور ابھی جو ہے وہ آپ 5 منٹ میں یہ کہانی آپ کے سامنے سلائیڈ پہ شو ہو رہی ہے، شیر کا گھر، جو آج ہم نے کی ہے، اس کی ایک بار ریڈنگ کریں، اور ریڈنگ کے بعد جو ہے وہ آپ رائٹ کرنا شروع کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہوم ورک کے لیے ہے وہ گیدڑ کی مکاری جو ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی ریویژن کریں گے، اور ہوم ورک میں وہ آپ رائٹ کریں گے۔ بیٹا جی یہ ریویژن آپ کی چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی اسیسمنٹ ہونے والی ہے، اسی لیے زیادہ سے زیادہ لکھ کر پریکٹس کریں، اسی لیے میں زیادہ سے زیادہ اب آپ کو ریٹن ورک دے رہی ہوں، جبکہ اس سے پہلے میں نے اتنا ریٹن ورک نہیں دیا۔ ہاں ہم نے پریکٹس ضرور کی ہے، لیکن اب بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی اسپیڈ بھی تیز ہو سکے اور آپ کی رائٹنگ میں بھی امپروومنٹ ہو سکے۔ امید کرتی ہوں کہ بیٹا جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔